الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ اصحابہ اہل بیتہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ اوى الفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا، صدق اللہ العلی العظیم۔ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزیر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔ یہ سورہ کہف کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس کا ترجمہ بھی رکھا۔ سب سے پہلے میں محترم صدر تنظیم برادر عبدالحفیظ صاحب، سیکرٹری جناب تشریف کے پی صاحب، صدر حلقہ جناب شان صاحب، شعیب شان صاحب، اور تمام ہی ہمارے امیر مقامی جناب راشد علی صاحب، اور تمام ہی ہمارے سامعین جو بڑے سکون کے ساتھ مرد و خواتین اور آس پاس جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، سبھی کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور ہم ایک مرتبہ پھر صدر تنظیم کا ہمارے راجستھان میں استقبال کرتے ہیں کہ الحمدللہ انہوں نے اس کیمپین کے حوالے سے، جو کہ ایس آئی او نے آل انڈیا کیمپین جو چل رہا ہے، اس میں راجستھان کے اندر اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا۔ جیسا کہ ابھی برادر نے بتایا کہ میرا جو عنوان ہے وہ جدید طرز زندگی اور مسلم نوجوانوں کا مطلوبہ کردار۔ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اپنے عنوان کے تحت آپ کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اور دیگر دوسرے حوالوں سے انشاءاللہ آپ کے سامنے بات رکھوں۔ قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی تلاوت کی اور اس کا ترجمہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھا، اس سے آپ کو اس بات کا اندازہ ضرور ہوا ہوگا کہ اللہ کو نوجوانوں کے عمل، نوجوانوں کی عبادات اور نوجوان کتنے پسند ہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو بھی اگر ہم دیکھیں، اور آپ سے پہلے جو انبیاء کرام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہیں، آپ کے جو ماننے والے تھے، ان میں بھی نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ، نوجوانوں کی ایک بڑی تعداد ہمیں نظر آتی ہے۔ اور موجودہ زندگی کے اندر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو بنا نوجوانوں کے دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا انقلاب نہیں لایا جا سکتا، چاہے وہ انقلاب کسی بھی مقصد کے لیے ہو، چاہے وہ برائی کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن ہم یہاں بات کر رہے ہیں اچھائیوں کی، نیکیوں کی، اور الحمدللہ نوجوان میرے سامنے اچھی تعداد میں بیٹھے بھی ہیں، چاہے وہ ہماری لڑکیاں ہوں، ہمارے لڑکے ہوں، ہماری بہنیں ہوں، ہمارے بھائی ہوں۔ تو میں انہی کو خطاب کرتے ہوئے خصوصاً، حالانکہ پورا مجمع کو جو ہے مجمع مخاطب ہے، لیکن خصوصاً انہی کے لیے عنوان یہ ٹاپک رکھا گیا۔ دیکھیے، حیا کے تعلق سے ہمارا ایک کیمپین چل رہا ہے کہ حیا ہی زندگی ہے۔ اسی کے تعلق سے جو ہم نے عنوان یہاں قائم کیا کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ۔ یعنی ہمارا کریکٹر، ہمارا چرتر اتنا صاف ستھرا ہونا چاہیے کہ ہم لوگوں کے لیے مثال بنے، لوگ مسلم نوجوانوں کی، مسلم لڑکیوں کی مثالیں دیں زمانے کے اندر، دنیا کے اندر، کہ مسلم نوجوان، مسلم لڑکیاں اس طرح کے ہونے چاہیے جس طرح ماضی کے اندر ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، صحابیات رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کے جو کردار ہیں، ان کی جو زندگیاں ہیں، وہ ہمارے سامنے الحمدللہ بار بار مساجد کے ذریعے، جلسوں کے ذریعے سے، اجتماعات کے ذریعے سے، درس قرآن، درس حدیث کے ذریعے سے ان کی زندگیاں ہمارے سامنے بار بار آتی رہتی ہے۔ تو میں عرض آپ کے سامنے یہ کر رہا تھا کہ دنیا کے اندر کسی بھی طرح کا انقلاب ہو، اس میں نوجوانوں کا رول ضرور بھی ضرور ہوتا ہے۔ ہم تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھ لیں، چاہے وہ دنیاوی
اغراض و مقاصد کے لیے ہوں یا دینی اغراض و مقاصد کے لیے ہوں، تمام کے اندر ہی نوجوانوں کا بہترین رول رہا ہے۔ اب چاہے اس میں ہماری زندگی کے اندر کتنے ہی شعبے ہوں، کتنے ہی ڈپارٹمنٹ ہوں، ہم دنیا کے اندر دیکھتے ہیں، چاہے ملٹی نیشنل کمپنیاں ہوں، بزنس کے بڑے بڑے ہب ہمیں نظر آتے ہیں، اسپورٹس کھیل کود کے میدان ہمیں نظر آتے ہیں، سیاست کے اندر آپ دیکھیے، فوج کے اندر آپ دیکھیے، بلکہ میں یہاں تک کہتا ہوں کہ نوجوانوں کو اتنا پسند کیا جاتا ہے، ان کو الگ الگ، ان کو رجھانے کے لیے الگ الگ اسکیم، الگ الگ پالیسی ان کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ وہ ان کمپنیوں سے، ان کھیل کود کی کمپنیوں سے، سیاست سے، فوج کے اندر جو ہے اپنا زیادہ سے زیادہ جو ہے رول پلے کریں۔ بلکہ اس سے آگے بڑھ کر کے میں کہوں کہ ہم کوئی مزدور بھی تلاش کرنے جاتے ہیں، آپ ہمیں کئی بار ہمیں مزدوروں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ مزدور بھی نوجوان ہو، کیونکہ اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، اس کے اندر قوت ہوتی ہے، وہ کچھ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں، بزرگوں کے مقابلے میں اور بچوں کے مقابلے میں بہترین کاموں کو انجام دیتا ہے۔ تو یہ ہر دور کے اندر ہم نے دیکھا کہ نوجوانوں کی بڑی اہمیت رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو، جیسا کہ میں نے شروع میں بھی آپ کے سامنے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کو نوجوانوں کے عمل، نوجوانوں کی جوانی بڑی پسند ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بار بار ہمارے سامنے آتی ہے، حدیث قدسی، جس میں اللہ تعالیٰ ہر شخص سے 5 سوال کرے گا۔ میں صرف 2 سوال آپ کے سامنے رکھوں گا شروعاتی۔ اس میں سوال یہ کرے گا اللہ تعالیٰ، اور اس شخص کے پاؤں ہل نہیں پائیں گے جب تک کہ ان 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے۔ ان میں 2 سوال یہ ہیں کہ عمر کہاں گزاری؟ اب یہ بات کہہ کر کے بات ختم کر دی جاتی، لیکن اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کرے گا، عمر کہاں گزاری اور جوانی کہاں گزاری؟ یہ جو جوانی ہے اس کا اللہ تعالیٰ الگ سے سوال کر رہا ہے، حالانکہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب عمر کا سوال کر لیا اللہ نے تو جوانی کا کیوں نہیں؟ جوانی کا الگ سے اللہ تعالیٰ نے سوال کیا، جوانوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ جو ہے سوال کرے گا۔ تو یہ جوانی اتنی اہم ہے ہماری زندگی کے اندر کہ اس کو بڑا بچا کر کے، بڑا سنبھال کر کے، صحیح کاموں میں لگا کر کے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ میں اپنی زندگی تیرے کہے کے مطابق قرآن و سنت کی روشنی میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میرے سامنے نمونہ رکھا تھا، آپ نے جو آئیڈیل میرے سامنے رکھا تھا خود اپنی زندگی کے تعلق سے، میں اس پر اپنی زندگی بسر کر کے آیا ہوں۔ ہماری بہنیں بھی بڑی تعداد میں الحمدللہ بیٹھی ہیں، نوجوان بچیاں بھی ہیں، نوجوان بچے بھی ہیں، سبھی اگر اس پہ توجہ دیں گے انشاءاللہ تو اس سے بڑے فائدے ہمیں ہوں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ یہ عمر جو ہے کہاں گزاری؟ تو ہم اس پر، یہ ایک بڑا سوال ہے نوجوانوں کے لیے خصوصاً۔ آدمی جب بوڑھا ہو جاتا ہے، نڈھال ہو جاتا ہے، جب اس میں کچھ کرنے کی شمتا نہیں ہوتی ہے، عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں، کچھ کام کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے، تب وہ اللہ اللہ میں تسبیح لے کر کے یا تو حج پر جو ہے جا کر کے آ جاتے ہیں، حاجی صاحب بن جاتے ہیں، یا گھر کے اندر جو ہے کسی کونے کے اندر وہ عبادت کے اندر مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک فطری چیز ہے، چاہے وہ خواتین ہوں چاہے مرد حضرات ہوں۔ لیکن جو نوجوانی کا ہمارا رول ہے، جو نوجوانی کا ہمارا پیریڈ ہے، یہ بڑا اہم ہے کہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہم دیکھیں کہ صحابہ اکرام کے تعلق سے اس میں زیادہ تر آپ کے جو صحابی تھے وہ نوجوان صحابی تھے۔ 12 سال سے لے کر کے 35 سال کی عمر کے کافی نوجوان، کافی صحابہ اکرام جو ہے الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شانہ بشانہ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے جنگوں کے اندر، میدان کارزار میں اور دیگر دوسرے مشن پہ جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام ان کو بھیجتے وہ تیار رہے تھے، صحابیات تیار ہوتی۔ حضرت خنسا، حضرت ابو دہدا، کافی صحابیات کا نام لیا جا سکتا ہے جنہوں نے اپنے رول پہ پلے کیے اسلام، اللہ کے دین کی اقامت کے لیے۔ آج ہم کہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں؟ یہ جو جدید طرز زندگی ہے، آج ہمارا لائف سٹائل، زندگی جینے کا ہمارا طریقہ بدل گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں اور تھا، آج کے زمانے میں اور ہے۔ پہلے کے زمانے میں برائیاں ہوا کرتی تھی، آج ان برائیوں کو ماڈرن طریقے سے ایک الگ انداز میں جو ہے ان برائیوں کو کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمہ نوجوانوں کو اپنے جو ہے اشعار کے اندر ایک خاص نام سے، شاہین کے نام سے مخاطب کیا کرتے تھے۔ نوجوانوں سے بڑی امیدیں وابستہ تھی۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا کچھ اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہیں، نوجوانوں کے لیے کافی آپ نے اشعار کہے
کیا بیٹھنے کا وقت نہیں ہے؟ مشرق و مغرب میں، دنیا کے الگ الگ حصوں میں، الگ الگ کونوں میں تیرے دور کا جو ہے آغاز ہے. تجھے ہمت کرنی ہوگی، تجھے اپنے اندر طاقت پیدا کرنی ہوگی، تجھے اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرنی ہوں گی. ہم ایسا نہیں ہے کہ ہماری نوجوانی، ہماری زندگی یوں ہی برباد ہو جائے. ہوٹلوں پہ بیٹھ کر کے، خانقاہوں پہ بیٹھ کر کے، چائے کی ہوٹلوں پہ، تفریح گاہوں میں، موج مستی کے اندر آج نوجوانوں کا جو زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے وہ اسی طرح کا ہے. اس کی جو اسٹوڈنٹ لائف ہوتی ہے، جو کالج کی اس کی زندگی ہوتی ہے، یا اس کے بعد اس کا کوئی جاب کا وقت آتا ہے، اچھی سروس کا، نوکری کا وقت آتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی زندگی کو مزے لینے میں جو ہے گزارنا چاہتا ہے. وہ منورنجن کے اندر، آرائش کے اندر، سہل انگاری کے اندر، ایک کمفرٹ زون کے اندر، کہ بس میں اپنا تھوڑا بہت کمانے کا کام کر لوں، اور کمفرٹ زون کے اندر بس مجھے آرام، مجھے کوئی محنت نہیں کرنی پڑے. اللہ کے دین کا تو بہت دور کا معاملہ ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوشش جستجو نہیں کرتا ہے. اللہ کے دین کو آگے بڑھانے کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے وہ اپنی جوانی نہیں لگانا چاہتا. وہ اپنی زندگی میں صرف عیش و آرائش کے سامان جمع کرتا ہے. اچھا موبائل اس کے پاس ہونا چاہیے، اچھی گاڑی، اچھا بنگلہ اس کے پاس ہونا چاہیے، اچھی خوبصورت بیوی یا اچھا شوہر اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ نئی جو طرز زندگی، نئی جو سوچ ہمارے ماحول کے اندر، ہمارے سماج کے اندر جو نوجوانوں میں پیدا ہو رہی ہے، اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے. کئی برائیاں ہمارے نوجوانوں کے اندر ہمیں جو ہے نظر آتی ہیں. میں کچھ اشارہ کرتے ہوئے انشاءاللہ آگے بڑھوں گا کہ نوجوانوں کے اندر جو ماحول خراب ہو رہا ہے، یعنی کہ خراب ماحول اپنے شباب کی طرف ہے، بلندیوں کی طرف ہے، اونچائیوں کی طرف ہے. جو برائیاں کبھی ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ، جن برائیوں کے بارے میں کبھی انہوں نے سنا نہیں ہوگا، دیکھا نہیں ہوگا، یا جن کاموں سے وہ گزرے نہیں ہوں گے، آج وہ ہمارے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے بچوں کو دیکھتے ہیں. بہت چھوٹے چھوٹے بچے، آج کے جو بچے ہیں وہ بہت جلدی جوان ہو جاتے ہیں، 12 سال کی عمر میں، 13 سال کی عمر میں. آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کسی زمانے میں 20 22 25 سال تک بھی جو ہے بچوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے آپسی تعلقات کیا ہوتے ہیں. لیکن آج یہ جو پورنوگرافی کا، یہ جو ننگے پن کا، بے حیائی اور عریانی کا جو ماحول ہمارے سامنے ہمیں نظر آتا ہے، پوری دنیا میں، صرف ہمارے بھارت میں، ہمارے ملک میں نہیں، پوری دنیا میں ہمیں نظر آتا ہے. اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بے حیائی، جو کہ یہ کیمپین ہمارا پورا حیا کے اوپر ہے، بے حیائی ہمیں عام نظر آتی ہے. ہمارے موبائل کے ذریعے سے، ہمارے لیپ ٹاپ، ہمارے کمپیوٹر کے ذریعے سے، اسکول کالج کے اندر، بازاروں کے اندر، محفلوں کے اندر آج بچے 13 14 سال کے بچے جو ہے وہ کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جن کا ہمیں ذکر کرنا بھی جو ہے، ذکر کرنے میں بھی ہمیں شرم آتی ہے. یہ جو طرز زندگی بدل رہا ہے، یہ لائف سٹائل جو چینج ہو رہا ہے، اس پر ہمیں جو ہے غور کرنا چاہیے. نوجوانوں کو صحیح سمت میں لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے اندر کئی سارے ایڈکشن ہمیں نظر آتے ہیں. نشے کی لت، بہت سارے نشے ہوتے ہیں. نشہ صرف ایسا نہیں ہے کہ شراب کا، بیڑی سگریٹ کا، گٹکے کا، اسمیک، چرس، گانجا کا ہو. نشے کئی طریقے کے ہوتے ہیں. آدمی کو امیر بننے کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، صحیح ہو، غلط ہو، حرام ہو، حلال ہو، اسے امیر بننا ہے. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ آگے بڑھنے کی دھن میں وہ جو ہے اپنے آپ کو لبے غور تک، قبر تک جو ہے چلا جاتا ہے. اسے حرام کے حلال کی تمیز نہیں ہوتی ہے، اسے بس کامیاب بننا ہے. وہ اپنے رول ماڈل سیٹ کر لیتا ہے، مجھے لکشمی متل بننا ہے، مجھے وراٹ کوہلی بننا ہے، مجھے میسی اور رونالڈو بننا ہے، وغیرہ وغیرہ. بہت سارے اپنے ماڈل سیٹ کرتا ہے وہ. جبکہ ہمیں کیا چاہیے تھا، خصوصاً مسلم نوجوانوں کو، کہ ہمارے رول ماڈل ہوتے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو بہادر اور شجاعت کا پیکر تھے. حضرت علی کرم اللہ وجہ، جو 12 سال کی عمر میں جنہوں نے بہادری کے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. کیا ہم اپنے بچوں کے اندر، اپنے نوجوانوں کے اندر بہادری اور ان چیزوں کو لانے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ آج ہمارے نوجوان ایسے ہیں کہ اگر کوئی ٹھیک ٹھاک سا آدمی ان پر ایک ہاتھ مار دے تو زمین کے اندر دھس جائیں. انہوں نے نشے کے لت میں اپنے آپ کو اتنا کمزور بنا لیا، ذہنی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی وہ کمزور نظر آتے ہیں ہمیں. آج جو میں نے نشے کچھ آپ کے سامنے گنائے، وہ اس کے اندر اتنے مبتلا ہیں،
خصوصاً بڑے شہروں میں آپ دیکھیے، اس میں جے پور بھی شامل ہے، دہلی ہے، جے پور ہے، بامبے ہے، بڑے بڑے اسکول کالج کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر نشے کا کاروبار عام ہے. وہاں پر خوب پیسہ خرچ کرتے ہیں اس کے اوپر، ماں باپ کی حلال کی کمائی، محنت کی کمائی کو ضائع کرتے ہیں وہ، اور ماں باپ کو خبر نہیں ہوتی. اور خبر کب ہوتی ہے؟ جب بچہ بہت زیادہ اس کے اندر ملوث ہو جاتا ہے. تو ہمارے نوجوانوں کو ہمیں اویئر کرنے کی، یہ جو ایڈکشن ہمیں نظر آتے ہیں، اس کو ہمیں چھڑانے کی، دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کے سامنے پورنوگرافی، گندے پن کا، گندی چیزوں کا، بلو فلموں کا، اس کا بھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا. یہ دیکھیے سوچ کہاں سے پیدا ہوتی ہے. جب ایک گندی سوچ ہمارے ذہن کے اندر، ایک بیج سوچ کے ذریعے سے جب بویا جاتا ہے، یا ہم خود اس کے اندر آگے بڑھ کر کے اس کو تراشنے کی، اس کو ابھارنے کی، اس کا تزکیہ کرتے ہیں، اس کو بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایک ایسے انجام کی طرف ہمیں لے جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے یہاں، چاہے ہم اس کو زنا کہہ لیں، بدکاری کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں، وہاں تک اس کی سوچ، کیونکہ ایک اس کے ذہن میں جب وہ بیٹھ جاتی ہے، کیونکہ جب وہ خواتین کو دیکھتا ہے، لڑکیوں کو دیکھتا ہے وہ، تو ایک بہرا روی، ایک اس کے اندر عجیب سی کیفیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی حکم دیا، جب بھی حیا کا نام آتا ہے تو ہم یہ خیال کرتے ہیں یہ حیا کا ڈپارٹمنٹ تو عورتوں کا ہے، وہ حجاب پہن لیں، وہ ساتر لباس پہن لیں، وہ جب باہر نکلیں تو پردہ کریں. یہ کیا مردوں کے لیے نہیں ہے حیا؟ کیا ہمارا حیا سے کوئی لینا دینا نہیں ہے؟ ہرگز نہیں. قرآن مجید غض بصر کا سب سے پہلا حکم مردوں کو دیتا ہے کہ وہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں. راستے سے جا رہے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کوئی محترم بہن، کوئی خاتون، کوئی لڑکی جا رہی ہے، تو اس کی طرف اس کا دل جو ہے یہ نہ چاہے کہ میں بار بار اس کو دیکھوں. ایک اگر کوئی نظر غلطی سے پڑ جائے تو اس کو بھی جو ہے وہ ہٹا لے، فوراً ہٹا لے. لیکن بار بار اگر اس کا دل چاہتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ میرا ایمان کمزور ہے. حیا ایمان ہے. یہ ہم نے سوچا ہے کہ حیا کا معاملہ صرف خواتین کا ہے. میں اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، خواتین سے بھی کہوں گا کہ ان کی بڑی ذمہ داری اس معاملے میں، کہ جب وہ باہر نکلے، ابھی ہمارے بھائی نے ذکر کیا کہ وہ باہر نکلے تو اپنے اسلامی آداب کے ساتھ باہر نکلے. حجاب کا، برقعے کا، جو بھی دین اسلام کے اندر شریعت نے جو پابندیاں لگائی ہیں حجاب کے تعلق سے، ان کا پورا پورا احترام کریں. اب یہ بات الگ ہے کہ کہیں اس کا کلچر کیا ہے. تو خصوصاً میں اپنی بہنوں سے، اپنی بچیوں سے میں یہی درخواست کروں گا کہ وہ بھی اس بات کا پورا خیال رکھیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ سوندری پرسادھن کا ایک پورا بڑا بازار پوری دنیا کے اندر، کاسمیٹک کا جو مارکیٹ ہمیں نظر آتا ہے، وہ عورتوں کو خوبصورت دکھانے کے لیے، انہیں رجھانے کے لیے، کہ وہ باہر نکلیں گی تو 10 لوگ، 10 لڑکے ان کو دیکھ کر کے واہ واہ کہیں گے. میں اپنی بہنوں سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو اسلامی نقطہ نظر سے ساتر لباس کے اندر، حجاب کے ساتھ اپنے آپ کو باہر لے کے جائیں، بلکہ گھر کے اندر بھی جو آداب ہیں حیا کے، ان کا پورا پورا پاس و لحاظ رکھیں. تو انشاءاللہ ہمارا ماحول ایک اسلامی ماحول ہمیں نظر آئے گا، اسلامی کلچر ہمیں نظر آئے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ فیشن پرستی، فضول خرچی اور رسموں کا جو رسم و رواج کا جو ایک بڑا ہنگامہ ہمارے یہاں پر مسلم گھرانوں کے اندر بھی ہمیں نظر آتا ہے، اس پر ہمیں قدغن لگانی ہوگی، اس کو ہمیں روکنا ہوگا. اور اس میں سب سے بہترین رول پلے کون کر سکتا ہے؟ ابھی تو خواتین کا ذکر آیا، ہماری محترمہ خواتین نے جو ہے سیکرٹری جماعت اسلامی نے ہمارے سامنے بتایا کہ خواتین کا بڑا رول ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ خواتین کے بعد میں ہمارے نوجوان لڑکوں کا رول ہے اس میں. اگر ہمارا نوجوان لڑکا اس بات پر اڑ جائے کہ میں بنا دہیج کے شادی کروں گا، تو کوئی خاندان والا اس کو روک نہیں سکتا. یہ میں گارنٹی دیتا ہوں 100%. کوئی روک سکتا ہے اس کو؟ اگر دولہا، اگر لڑکا اس بات کو ٹھان لے کہ میں اپنی شادی کے اندر کوئی غلط رسم و رواج نہیں ہونے دوں گا، تو انشاءاللہ نہیں ہوگا. لڑکے اپنی من مرضی سے غلط کام کرنے کے لیے اپنے گھر والوں کو، خاندان والوں کو ابھار لیتے اور کروا لیتے ہیں. تمام رسم و رواج، دہیج کا لینا، بارات میں ناچنا گانا، ڈانس وغیرہ، تمام در چیزیں. لیکن وہ اللہ کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اوپر عمل کرتے ہوئے، النکاح من سنتی، کہ نکاح سنت ہے، اس پر اگر وہ عمل کرے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث کہ سب سے بابرکت وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچ ہو. ہے کوئی ہم میں ایسا دل دادا؟ اور الحمدللہ اب ہے ایسے لوگ. ان کی تعداد کو بڑھانے کی ضرورت ہے. ہمارے معاشرے میں ان خرابیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے.
تو بات ہمارے سامنے آئی کہ فضول خرچی، رسم و رواج، فیشن پرستی. آج ہم فیشن کے اندر چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں، 5,000 کا سوٹ لڑکیاں بہت آرام سے خرید لیتی ہیں، 50,000 کا 1,00,000 کا موبائل لڑکے بہت آسانی سے خرید لیتے ہیں. فائنینس پہ آئے لیکن اس کو موٹر سائیکل پورے محلے میں اس کی جو ہے شاندار نمایاں ہونی چاہیے. ہم اپنی ضرورت کے لیے ہمیں خرچہ کرنا چاہیے، موبائل بھی لینا چاہیے، موٹر سائیکل بھی لینا چاہیے، لیکن ہمیں اپنی حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے فضول خرچی نہ ہو اس میں. اور حیثیت کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ ہم اگر 10,000 سے کام چل رہا ہے تو اس پر 10 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں. یہی ہمارا حال شادی بیاہ کا ہے. ہمارے موت میت کے اندر بھی ہمیں رسم و رواج نظر آتے ہیں. تو نوجوانوں کا ایک بڑا اہم کام یہ ہے کہ جو ہمارے معاشرے میں جو برائیاں ہمیں پھیلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، نوجوان اس کو آگے بڑھ کر کے روکیں، اپنا رول پلے کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہم اپنا وقت برباد کر رہے ہیں، آج امت مسلمہ کو آپ کے وقت کی ضرورت ہے. نوجوان اپنا قیمتی وقت لگائیں، بورڈ کے اندر، تفریح کے اندر، چوپالوں پہ، منڈلیوں میں ہم گھنٹوں اپنا وقت بتا دیتے ہیں. ہماری جوانی کہاں برباد ہو رہی ہے؟ ہمارے نوجوان کہاں اپنا وقت لگا رہے ہیں؟ ہماری نوجوان بچیاں جو دوسروں کو علم، ابھی بچیوں نے کتنی پیارا جو ہے ہمارے سامنے نظم ترانا پڑا علم کے تعلق سے. ہماری بچیاں اگر یہ بیڑا اٹھا لے کہ ہم علم کی شمع سے شمع جلائیں گے، ہم اپنے سوروال کے اندر کوئی بچی کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ وہ ان پڑھ ہو. تعلیم کا فروغ ہو. ایسائیوں کا مشن کیا ہے؟ تعلیم کا فروغ ہو، تعلیم عام ہو. اسکول کیمپس کے اندر الحمدللہ ایسائیوں پورے ملک کے اندر کام کر رہی ہے. آپ جانتے ہیں، آپ باخبر ہیں. تو یہ تعلیم کا بیڑا ہم اٹھائیں. اب میں انشاءاللہ تقریر کے اگلے دور میں جو ہے آپ کے سامنے یہ جو برائیاں بتائی گئی ہیں، یہ جو کمیاں بتائی گئی ہیں، جو پریشانیاں بتائی گئی ہیں، ان کو دور کیسے کریں، تو میں انشاءاللہ بہت کم وقت کے اندر اس میں ہمارا کردار، مطلوبہ کردار نوجوانوں کا، مسلم نوجوانوں کو کیا ہونا چاہیے اس کی طرف آتا ہوں. سب سے پہلے اس میں ہمیں جو کام کرنا ہوگا ہماری نوجوان بچیوں، نوجوان بچوں کو، کہ سب سے پہلے ہم اپنا تزکیہ کریں. ہم جو دعوت لوگوں کو دے رہے ہیں، چاہے وہ اسلام کی دعوت ہو، اصلاح ہو، دعوت کا کام ہو، سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو درست کریں. لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جس پر تم عمل نہیں کرتے؟ اللہ کے نزدیک یہ بہت برا ہے. تو سب سے پہلے جو ہم نے کلمہ طیبہ کا اقرار کیا اس پر ہم خود عمل کرنے والے ہوں. جو اسلامی تعلیم ہم دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، سب سے پہلے ہم خود اس پر عمل کریں. تو سب سے پہلا کام کیا ہوگا کہ ہم اپنا تزکیہ کریں، اپنے آپ کو پاک و صاف کریں. اور دوسرا کام کیا ہوگا ہمارا؟ ایک بہتر سوچ، ایک بہترین فکر ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوگی. جس طرح صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے اندر ایک بہترین سوچ، ہر کام کو دینی نقطہ نظر سے سوچنا کہ میں فلاں کام جو کر رہا ہوں اس کا اللہ تعالیٰ کے سامنے کیا نتیجہ ہوگا، کیا مجھے اس کا رزلٹ ملے گا، کیا اس کی جزا، کیا اس کی سزا مجھے ملے گی. تو وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے اپنی سوچ کو میں درست کروں گا. تعلیم کے اندر، تجارت کے اندر، کھیل کے میدان میں، سیاست میں، خدمت خلق کے اندر، دعوت اور اصلاح کے میدان میں میں اپنے آپ کو تیار کروں گا، اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کروں گا. میں جو اپنا وقت خراب کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، یہ وقت میرا اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی اطاعت فرما برداری کے لیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا جو طریقہ تھا اس کو عام کرنے کے لیے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ الحسنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے بہترین اسوہ ہے، بہترین نمونہ ہے. میرے لیے صرف اللہ کے نبی رول ماڈل ہے. میرے لیے کوئی کرکٹر، کوئی بزنس مین، کوئی رول ماڈل نہیں ہے. ہاں، جو اچھے لوگ ہیں ان کو رول ماڈل بنائیے آپ. ابھی آپ تازہ ترین واقعہ دیکھیے. آپ ہمارے جو زہران حمدانی صاحب ہیں، ایک وقت تھا ان کی زندگی کس طرح گزرتی تھی. ابھی امریکہ میں جو پوری دنیا کے اندر سب سے سپر پاور دیش ہے، اور اس کا بھی سب سے سپر پاور جو شہر ہے نیو یارک، اس کے اندر آپ جو ہے میئر بن کر کے آئے ہیں. اور وہ بھی اپنی شناخت کے ساتھ میں، بحیثیت مسلم، شناخت کو چھپا کر کے نہیں، پہچان کو چھپا کر کے نہیں. تو ہم بھی جب میدان میں کام کریں گے، اللہ کے دین کے لیے کام کریں گے، اپنی شناخت کو سب سے آگے رکھیں گے کہ ہم اللہ کے دین کے لیے اٹھے ہیں. انشاءاللہ اللہ کے دین کو ہم عام کریں گے. تو میں انشاءاللہ اور آگے بڑھتے ہوئے دوسری بات، جیسا کہ ہمارا کیمپین چل رہا ہے
کہ ہم حیا کے پیکر بنیں گے. ہم بے شرمی کی طرح جس طرح نوجوان زندگی بسر کر رہے ہیں ایسے نہیں ہوں گے. نہ ہماری بچیاں ہوں گی نہ ہمارے بچے ہوں گے، بلکہ ہم ان کے سامنے چاہے ہماری لباس کا معاملہ ہو، ہمارا لباس ساتر ہوگا، ہماری نظریں جھکی ہوئی ہوں گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت اسلام کی دشمن بھی ایسا کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو بے حیا کر دو، ان کا ایمان نکل جائے گا. عبداللہ بن سبا ایران سے اور نہ جانے کہاں سے عورتوں کو لے کر کے آیا، ڈانس کے سنگیت کے پروگرام کرائے، لیکن الحمدللہ اللہ کے نبی کے جو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے ان کو آنکھ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھا. یعنی وہ شرم کے اتنے پیکر تھے، اتنے حیادار تھے کہ انہوں نے ان کو دیکھا تک نہیں. اور ہماری کیا ذمہ داری ہو؟ ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ خواتین کا احترام کریں، خواتین کی عزت کریں. ہم چاہے شوہر کی حیثیت میں ہوں، بھائی کی حیثیت میں ہوں، کسی بھی حیثیت میں ہو، بیٹے کی حیثیت میں ہو، راستے میں چلتی ہوئی خواتین ہوں، ان کی عزت کریں. ہم ان پہ تانے نہ کسیں، ان کو اناپ شناپ کسی الفاظ سے نہ نوازیں. یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے. محلے میں ہم اپنا نام اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اپنے نام کو بحیثیت مسلم اونچا کرنے کی، اس کو اٹھانے کی جو ہے کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بہتر مستقبل کے لیے بہترین منصوبہ بندی کریں. نوجوانوں کے اندر فراست، ان کے اندر بہادری، ان کے اندر شجاعت پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ علم میں آگے بڑھیں، صحت کے اندر اپنے آپ کو مضبوط بنائیں. یہ جو نشے کی عادتیں ہیں ان کو ختم کریں. ورزش کریں، صبح نماز کے بعد میں دوڑیں، ورزش کریں، اور بھی جو ہے جم وغیرہ بھی جائیں. اپنے آپ کو مضبوط کریں، اپنے جسمانی قوت حاصل کرنے کی کوشش کریں، اور تجارت میں آگے بڑھیں. فالتو وقت نہ گنوائیں اپنا. اسی کے ساتھ ساتھ اسکول، کالج اور مدرسوں کے اندر اللہ کے دین کو، نوجوانوں کو بڑا رول ہے، یہ بڑی ذمہ داری ہے. یہ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، مدارس کے اندر اللہ کے دین کا قیام ہو، اللہ کے دین کی دعوت ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کام اور جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں کہ دیکھیے، حیا کو اگر ہم باقی رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک بہترین فارمولہ یہ بھی ہے کہ جب بچے اپنی عمر کو پہنچ جائیں، لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، ان کا نکاح کر دیا جائے. اگر کوئی شرعی پریشانی ہے، کوئی عذر ہے تو بات الگ ہے، لیکن اچھے رشتے آتے ہیں تو کر دیں. بہترین مستقبل کے لیے مال جمع کر کے کہ نہیں میں اس کی شادی میں جو ہے اتنا دہیج دوں گا، اتنا کھانا کروں گا، موٹر سائیکل آ جائے گی، کار آ جائے گی، نوکری مل جائے گی، تب میں شادی کروں گا. نہیں، اکیلا پن جو ہے یہ گناہوں کی طرف لڑکی اور لڑکی دونوں کو لے جاتا ہے. تو ہم اس بات کی کوشش کریں کہ جب صحیح عمر ہو، دو باتیں کہہ کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 چیزوں میں جلدی کرو. جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کو دفنانے میں جلدی کرو، جب اذان ہو جائے تو نماز میں جلدی کرو، اور جب بچے بالغ ہو جائیں، لڑکیاں بھی سن لیں، مائیں بھی سن لیں، میرے بزرگ بھی سن لیں کہ جب بچے بالغ ہو جائیں تو ان کا نکاح کرنے میں جلدی کریں. انتظار نہ کریں کسی وجہ کو لے کر کے کہ مکان بناؤں گا، کروں گا. اور ایک واقعہ سنا کر کے اپنی بات ختم کروں گا کہ جوانی کتنی اہم ترین ہے. ایک بوڑھی عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، بوڑھی عورت، اور کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا. جو بوڑھے بیٹھے ہیں نا، بوڑھی عورتیں ہیں، بوڑھے آدمی، تو آ کر کے اللہ کے نبی سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی کے بوڑھے بھی جنت میں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے منع کر دیا، نہیں، بوڑھے جنت میں نہیں جائیں گے. ارے بوڑھی اماں تو زاروں قطار رونے لگی، میں نے تو اتنے اچھے کام کیے ہیں اور وغیرہ وغیرہ فلا فلا، اور جنت میں نہیں جائیں گے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں سبھی جوان ہوں گے، جو بوڑھے جائیں گے وہ بھی جوان ہوں گے. تقریباً 30 سال کی عمر ہوں گی. تو بوڑھی اماں جو ہے بڑی خوشی سے اچھل پڑی اور مسکرانے لگی. تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کو جوان کتنے پسند ہے. خدا کی قسم، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے میری بہنیں بھی، میرے بھائی بھی، نوجوان بھائی، نوجوان بہنیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جوانی کو اللہ کی راہ میں لگائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری جوانیوں کو، ہماری عمروں کو اپنے بارگاہ الہی میں قبول فرمائے، ہمیں زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.